یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا نام زارا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی تھی، لیکن اس نیک لڑکی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو دیکھ کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ ایک شیطانی جن نے ایک پاکیزہ اللہ کی بندی کے ساتھ شرمناک حرکتیں کی، جن نے اسے دولت اور شہرت کا لالچ دیا اور شیطانی جادو کے ذریعے اس کے ساتھ بیہودہ وہ حرکتیں کی۔ نورانی گاؤں کے کونے میں ایک بہت پرانا اور ٹوٹا پھوٹا سا گھر تھا۔ مٹی کی دیواریں جگہ جگہ سے گر چکی تھی اور چھت کے کچھ حصے جھکے ہوئے تھے، لیکن اس گھر کے اندر ایک بہت نیک اور پرہیزگار بزرگ رہتے تھے جن کا نام کیم دین تھا۔ کیم دین بزرگ تو ہو چکے تھے مگر محنتی اور خوددار انسان تھے۔ وہ حلال کمائی پر یقین رکھتے تھے اور حرام کی ایک پیسہ بھی اپنے گھر میں نہیں لاتے تھے۔ ان کا ایک ہی سہارا تھی ان کی پیاری، خوبصورت اور نیک بیٹی زارا۔ زارا اپنے والد کی فرمانبردار، سچی اور انتہائی حیا والی لڑکی تھی۔ کیم دین اپنے گھر میں گلاب اور اردوٹ کو ملا کر عطر اور گلاب کا پانی بنایا کرتے تھے۔ یہ ان کا نسلی کام تھا اور اسی سے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ہر صبح وہ بسم اللہ کہہ کر اپنے پرانے تھیلے میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھتے اور گاؤں گاؤں، بستی بستی جا کر، یہاں تک کہ سنسان جگہوں پر بھی لوگوں کو عطر اور گلاب کا پانی بیچتے۔ دن بھر محنت کرنے کے بعد جب کیم دن شام کو گھر واپس آتے تو زارا دروازے پر ان کا انتظار کرتی۔ گھر میں ہلکی سی خوشبو ہوتی، دیے کو لٹمٹا رہی ہوتی اور زارا سادہ مگر لذیذ کھانا تیار رکھتی۔ والد جب کھانا کھاتے تو زارا ایک طرف خاموشی سے بیٹھ کر مسکراتی رہتی۔ کیم دن اپنی بیٹی کی پرورش اور اس کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ رات میں جب سب سکوت میں ہوتے تو کیم دین اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتے، یا اللہ میری زارا ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ، اسے نیک رفیقہ اور سکون بھرا نصیب عطا فرما۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ پھر محنت کے لیے نکل پڑتے۔ وہی پرانا تھیلا، وہی خوشبو بھرا کام اور وہی امید کہ آج کی کمائی بھی حلال اور پاک ہوگی۔ زندگی اپنے سکون بھرے راستے پر تھی۔ کیم دین روز کی طرح صبر اور شکر کے ساتھ اپنا کام کرتے، عطر اور گلاب کا پانی بیچتے اور شام کو اپنی پیاری بیٹی زارا کے پاس واپس آ جاتے۔ مگر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے امتحان میں ڈالا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ ایک دن سورج ڈھلنے کو تھا، ہوا میں ٹھنڈک گھل چکی تھی۔ کیم دین اپنے پرانے تھیلے میں عطر کی شیشیاں لیے پہاڑی راستے سے واپس آ رہے تھے۔ راستہ ابڑ کھبڑ بڑا تھا اور اچانک ان کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ زمین پر گر پڑے اور شدید درد نے ان کے جسم کو ہلا دیا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پاؤں جیسے جواب دے چکے تھے۔ انہوں نے یا اللہ مدد فرما کہتے ہوئے کسی طرح خود کو گھسیٹ کر درخت کے سہارے بٹھا لیا۔ کافی دیر تک وہ وہاں پڑے رہے، پھر کسی راہگیر کی مدد سے کسی طرح گھر تک پہنچے۔ دروازہ کھلا تو زارا دوڑتی ہوئی آئی۔ ابو، یا اللہ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کیم دین درد سے کہراتے ہوئے بولے، بیٹی لگتا ہے اب یہ جسم پہلے جیسا کام نہیں کرے گا، پاؤں جیسے سن ہو گئے ہیں۔ زارا نے جلدی سے انہیں سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا، پانی اور دوا دی۔ پھر گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم صاحب نے معائنہ کیا اور پھر بھاری آواز میں کہا، کیم دین بھائی، جھٹکا بہت شدید لگا ہے، لگتا ہے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے، اب آپ کو آرام کی سخت ضرورت ہے، شاید آپ دوبارہ چل نہ سکیں۔ یہ سن کر زارا کا دل جیسے رک گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر کیم دین نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، بیٹی صبر کرو، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کرتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ وہ مسکراہٹ کی کوشش کرنے لگے مگر درد ان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ اب کیم دین بستر پر پڑے رہتے، پہلے جو اپنے ہاتھوں سے عطر کی شیشیاں بھر رہے تھے وہی شیشیاں اب کمرے کے کونے میں پڑی رہتی۔ گھر میں سکوت چھا گیا تھا مگر زارا کی خدمت نے اس گھر کو نور سے بھر دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ابو کے لیے دوا تیار کرتی، کھانا بناتی، کپڑے بدلتی اور ہر وقت ان کی خدمت میں مصروف رہتی۔ جب ابو مایوس ہو جاتے تو وہ کہتی، ابو اللہ رحم کرنے والا ہے، شاید اس نے آپ کا کام مجھ سے کروانا منظور کیا ہے، اب میں آپ کی جگہ عطر بناؤں گی اور بیچوں گی بھی۔ کیم دین نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، زارا اللہ تجھے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب کرے، تو میرے لیے اب آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ اگلے ہی دن زارا نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا۔ جس گھر میں اب تک کیم دین صاحب کی محنت کی خوشبو گونجتی تھی، اب وہاں زارا نے اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے اس خوشبو کی وراثت سنبھال لی۔ صبح جب فجر کی اذان کی آواز وادی میں گونجتی تو زارا اپنے نرم بستر سے اٹھ جاتی۔ سب سے پہلے وہ وضو کر کے نماز ادا کرتی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، یا اللہ
میرے ابو کو صحت دے اور میری محنت میں برکت عطا فرما۔ نماز کے بعد وہ کچن میں جاتی اور سادہ مگر محبت بھرا ناشتہ تیار کرتی۔ پھر وہ اپنے ابو کی جانب جاتی اور مسکراتے ہوئے کہتی، ابو اٹھ جائیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ قیام الدین کمزور آواز میں کہتے، بیٹی تو خود بھی تو کچھ کھا لے، ہر وقت میری فکر میں رہتی ہے۔ زارا محبت سے جواب دیتی، ابو آپ کی مسکراہٹ ہی میرا کھانا ہے۔ وہ اپنے ابو کو بڑے ادب سے کھانا کھلاتی اور پھر دوا دیتی۔ زارا سب سے پہلے سرہانے تکیہ درست کر دیتی، اس کے بعد وہ چھوٹے سے کمرے میں جاتی جہاں کبھی قیام الدین عطر اور گلاب کا پانی تیار کیا کرتے تھے۔ اب وہاں زارا نے اپنا چھوٹا سا کام سنبھال لیا تھا۔ وہ بڑے احتیاط سے گلاب کی پنکھڑیاں دھوتی، انہیں برتن میں ڈال کر ابالتی، پھر ان کی خوشبو کو پانی میں اتارتی۔ کمرے میں جب گلاب کی خوشبو پھیلتی تو قیام الدین کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی۔ یا اللہ، کیسی رحمت والی بیٹی عطا کی ہے تو نے۔ زارا ہر روز تھوڑی تھوڑی شیشیاں تیار کرتی، انہیں پرانے کپڑے میں لپیٹتی اور تھیلے میں رکھتی، پھر اپنے ابو سے اجازت لے کر کہتی، ابو دعا کرے کہ آج کی روزی حلال اور برکت والی ہو۔ قیام الدین ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، یا رب میری اس بیٹی کے قدموں میں برکت ڈال اور اسے ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ زارا نم آنکھوں سے آمین کہتی اور نکل پڑتی۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں جاتی، لوگوں کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے عطر اور گلاب کا پانی دکھاتی اور میٹھے لہجے میں کہتی، باجی یہ پاک پھولوں سے بنا ہوا گلاب کا پانی ہے، عبادت کے بعد چھڑکنے کے لیے بہت اچھا ہے۔ گاؤں کی عورتیں اور بوڑھی امائیں ان کی سادگی اور نیک نیتی دیکھ کر چیزیں خرید لیتی۔ جو کمائی ہوتی وہ احتیاط سے ایک کپڑے میں باندھ کر گھر واپس آ کر اپنے ابو کے سرہانے رکھ دیتی۔ پھر شام کو جب گھر واپس آتی، ابو کی حالت دیکھتی، ان کا ماتھا سہلاتی، پھر کھانا بنا کر انہیں کھلاتی۔ پورے دن کی تھکن کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، بس صبر، شکر اور محبت کی روشنی۔ اور قیام الدین ہر رات اپنی بیٹی کو دیکھ کر یہی دعا کرتے، یا اللہ اسے اپنے امان میں رکھ، اس کے صبر کا صلہ ایسی رحمت سے دے کہ دنیا بھی حیران رہ جائے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا، ہر دن کی طرح آج بھی زہرا نے فجر کی نماز ادا کی، اپنے ابو کی خدمت کی اور اپنے چھوٹے سے تھیلے میں عطر اور گلاب کا پانی رکھ لیا۔ مگر آج کا دن کچھ مختلف تھا۔ جیسے ہی اس نے گلاب کی پنکھڑیاں ابالی، ایک عجیب سی خوشبو اٹھی، بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی، جیسے جنت کی خوشبو ہو۔ قیام الدین نے بھی وہ خوشبو محسوس کی اور کہا، بیٹی آج تو تیرے ہاتھ میں کچھ اور ہی برکت ہے، یہ عطر تو جیسے آسمان سے اترتی ہو۔ زارا مسکرائی، شاید اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی میں آج کچھ زیادہ برکت رکھی ہے۔ پھر وہ بسم اللہ کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں پھولوں کی خوشبو اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ گاؤں کی عورتیں آج پہلے سے زیادہ چیزیں خرید رہی تھی۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، زارا آج تیرے عطر میں کچھ الگ ہی بات ہے۔ زارا خوش تھی، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ کوئی اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے وہ پہاڑوں کی طرف بڑھتی گئی، ہوا اور بھی سرد ہوتی گئی، سورج ڈھلنے لگا اور آسمان کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا۔ تبھی دور ایک اونچے درخت کے سائے میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی۔ وہاں اس درخت کے پاس ایک نیلے رنگ کا جن رہتا تھا، جس کا نام ملزار تھا۔ وہ بہت پرانے زمانے سے انسانوں سے دور پہاڑ کے کنارے ہوا اور خاموشی میں رہتا تھا۔ آج جب زارا وہاں سے گزری تو اس جن نے پہلی بار ایسی خوشبو محسوس کی، گلاب، عدو اور سچائی کی ملی جلی خوشبو۔ وہ ہوا کے ساتھ اڑتا ہوا زارا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ زارا کو احساس تو نہیں ہوا، لیکن اس کے ارد گرد کی ہوا جیسے بھاری ہونے لگی، کبھی پتے خود بخود ہلتے، کبھی جھونکا اس کے دوپٹے کو ہلکا سا چھو جاتا۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھتی، مگر کچھ نظر نہیں آیا، شاید ہوا چل رہی ہے، اور پھر آگے بڑھ گئی۔ ملزار جن دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی بار کسی انسان کے قریب آیا تھا، اس کی دنیا میں انسانوں کے لیے جگہ نہیں تھی، مگر آج اسے اس نورانی لڑکی کی خوشبو نے جیسے باندھ لیا تھا۔ زارا جب سارا سامان بیچ کر شام کو گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ ابو کے پاس گئی اور کہا، ابو آج اللہ نے بہت برکت دی، سارا عطر بک گیا۔ قیام الدین مسکرائے، الحمدللہ بیٹی، تیری محنت اور سچائی پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ زارا کھانا بنانے لگی، مگر باہر پہاڑ کے اس کونے میں جہاں وہ روز گزرتی تھی، وہی نیلا جن ملزار تھا۔ وہ آج بھی اسی درخت کے نیچے تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا سوال تھا، یہ کون تھی جس کی خوشبو نے میری روح کو جگا دیا؟ اگلے دن فجر کی نماز اور دعاؤں کے بعد زارا نے ہمیشہ کی طرح اپنے ابو کی خدمت کی۔ اس کے چھوٹے سے کمرے سے جب عطر اور گلاب کا پانی تیار ہونے لگا تو قیام الدین نے پھر محسوس کیا کہ آج کی خوشبو میں
کل سے بھی زیادہ برکت ہے۔ زارا نے بسم اللہ کہہ کر اپنا پاک مال تھیلے میں رکھا اور ابو سے دعا لے کر گھر سے نکلی، دل میں حلال روزی کی امید کے لیے کمائی کا ارادہ اور چہرے پر صبر کی روشنی لیے زارا گاؤں کی گلیوں سے گزرتی رہی۔ دن بڑھتا گیا اور ماشاءاللہ آج بھی اس کا سارا عطر ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ زارا کے ہاتھ کی برکت کی تعریف اب گاؤں کی ہر عورت کی زبان پر تھی۔ آخری چند شیشیاں بیچنے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا اور زارا اب اس سنسان پہاڑی راستے کی طرف مڑی جہاں سے وہ اپنے گھر لوٹتی تھی۔ نیلا جن ملزار بے چین تھا، کل رات سے اس نے نیند نہیں لی تھی۔ زارا کی پاک خوشبو نے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں کسی انسان کے لیے جذبہ جاگا تھا۔ یہ کوئی معمولی محبت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی عشق تھا جو زارا کی سادگی اور ایمان سے پیدا ہوا تھا۔ ملزار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب انتظار نہیں کرے گا۔ جیسے ہی زارا اپنے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کے درخت اور پودے اچانک بے جان ہو گئے اور خاموشی اتنی گہری ہو گئی کہ اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ زارا نے کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ سے پناہ مانگی، تبھی اس کے سامنے ہوا میں ایک نیلے رنگ کی روشنی تیزی سے جمع ہوئی۔ روشنی پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے ایک لمبا قد روشنی سے بھرا ہوا جوان کھڑا ہو گیا۔ یہ جن ملزار تھا۔ اس کے جسم سے ایک ٹھنڈی عجیب سی خوشبو آ رہی تھی اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ زارا نے حیرت اور خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور زور سے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جن ملزار کی آواز ہوا میں گونجی، تیز مگر درد بھری روشنی والی لڑکی، زارا مجھ سے مت ڈرو، میں خیر لے کر آیا ہوں، کوئی شر نہیں۔ میں نے تیری ایک جھلک دیکھی اور میری صدیوں کی تنہائی دور ہو گئی۔ اے زارا میں تیرا عاشق ہوں۔ زارا کانپ اٹھی مگر اس نے ہمت سے کام لیا، تم کون ہو اور یہ کیا گستاخی ہے؟ ایک پردیس میں رہنے والی حیا والی لڑکی کے سامنے تمہارا اس طرح آنا بے ادبی ہے۔ جن ملزار نے زارا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، اس کی آنکھوں میں شدت عشق تھا۔ میں اس پہاڑ کا سب سے پرانا باشندہ جن ملزار ہوں، میں نے تیرے ایمان اور تیرے والد کی خدمت دیکھی ہے، میں تجھے اپنی تنہائی سے نکال کر شہزادی بنانا چاہتا ہوں۔ اے زارا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھائے اور پل بھر میں آس پاس کی ریت سونے کے سکون میں بدل گئی۔ اس نے زارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تجھے دولت دوں گا اتنی کہ تیری 7 نسلیں بھی خرچ نہ کر سکے۔ تیرا ٹوٹا گھر میں ایک رات میں سنگ مرمر کا محل بنا دوں گا، تیری تکلیفیں اور تیرے ابو کا درد بھی ختم کر دوں گا۔ میں تجھے ایسی طاقت دوں گا کہ دنیا کی شہرت تیرے قدموں میں ہوگی۔ جو بھی تم مانگے گی اے میری محبوبہ میں سب دوں گا، بس میرا عشق قبول کر لے۔ زارا کے دل میں ایک بھیانک امتحان شروع ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے دولت، آرام اور ابو کی صحت تھی اور دوسری طرف اس کا ایمان اور حلال زندگی۔ زارا نے گہری سانس لی، اپنا دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھا۔ جن کی آنکھوں میں دیکھا اس کے چہرے پر اب خوف نہیں بلکہ ایمان کی سکون تھا۔ اے جن تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، مگر سن، میرا باپ مجھے جس حال میں دیکھتا ہے وہی میری دولت ہے۔ میرا ایمان اور حلال کی روزی ہی میرا محل ہے اور میرا عاشق صرف وہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے پاک راستے پر چلے۔ اس نے جن ملزار کی آنکھوں میں سیدھے دیکھتے ہوئے ایمان وقار کے ساتھ جواب دیا، اے جن تو نے مجھے دولت اور شہرت کا عرش دکھایا، مگر میری دولت اور میرا عرش میرے ابو کے پاؤں تلے ہے۔ میری آواز چاہے مدھم ہو مگر اس میں یقین کی طاقت ہے۔ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ بلا شبہ ٹوٹا پھوٹا ہے، مگر اس کی چھت کے نیچے میرے ابو کی حلال کمائی کی برکت ہے۔ جس دن میں حرام کا ایک پیسہ بھی اپنے گھر لے گئی اس دن اس گھر سے نور نکل جائے گا اور میری زندگی میں میرے ابو کے سوا کوئی اور رفیق نہیں ہوگا۔ میں اپنے ابو سے بے حد محبت کرتی ہوں، ان کی خدمت کرنا میرا فرض اور دین ہے۔ میں ان کے درد کے بدلے تمہاری دولت قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ گناہ کی کمائی سے اگر بیماری دور بھی ہو جائے تو ایمان کی صحت ختم ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا خالی تھیلا کندھے پر ڈالا اور جن کو ایک آخری نظر دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ جن، میں نے تمہارا پیغام سن لیا۔ میری زندگی میں سکون اور خوشحالی صرف میرے ابو ہے۔ میں اللہ کی امانت ہوں اور اپنے والد کی خدمت میں ہی اپنی نجات دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر زارا نے ایک لمحہ بھی انتظار نہ کیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر اور بے خوف اور سنسان راستے پر اپنے ٹوٹے گھر کی طرف تیز قدم بڑھا دیے۔ جن ملزار وہاں ساکت رہ گیا۔ اس نے صدیوں میں پہلی بار کسی انسان کے سامنے محبت کا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس نازک سی لڑکی نے نہ صرف اسے ٹھکرا دیا بلکہ اپنی ایمان اور سادگی سے اسے شرمندہ بھی کر دیا تھا۔ زارا کی باتیں جن کے غرور پر کسی تیزاب کی طرح گری۔ ملزار کی نیلی روشنی اب گہرے لال رنگ میں بدل گئی تھی۔ کیسے اس نے انکار کر دیا؟ ایک فقیر کی بیٹی جس کے گھر میں دیے کا تیل بھی قسمت سے جلتا ہے، اس نے میری حکمرانی اور دولت کو ٹھکرا دیا۔ جن نے غصے اور زوردار چیخ ماری جس سے پہاڑ کی وادی گونج اٹھی۔ اس کے دل کا عشق لمحوں میں ضد اور غرور میں بدل گیا۔ اس نے زمین پر مٹی کی مٹھی ماری جس سے زمین پھٹ گئی اور دھوئیں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اے زارا، تو نے میری محبت کو اللہ کے نام پر ٹھکرا دیا ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ جن کے عشق کو ٹھکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔
اگر تو میری نہیں ہوئی تو میں تجھے کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تیرے ایمان کو توڑ دوں گا۔ میں تیری آزمائش کروں گا کہ تیری سادگی اور نیک نیتی کب تک قائم رہتی ہے۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد زارا نے اپنے روزانہ کی عبادت اور والد کی خدمت پوری کی اور اپنے چھوٹے سے تھیلے میں عطر کی شیشیاں رکھی اور حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ جاتے ہوئے اس نے دروازے سے اپنے بیمار والد کو دیکھا جو بستر پر اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ابو میں آ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں جلدی لوٹ آؤں گی انشاءاللہ۔ کیم دین نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ زارا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ گاؤں کی عورتیں اس کی سادگی اور عطر کی منفرد خوشبو سے متاثر ہو کر خریداری کر رہی تھی۔ زارا کا دھیان مکمل طور پر اپنی روزی روٹی پر تھا۔ ادھر نیلا جن ملزار جس نے رات بھر انتقام کی آگ میں تڑپتے ہوئے گزاری تھی، صبح ہوتے ہی غصے سے بے قابو ہو گیا۔ زارا کے ایمانی انکار نے اسے ذلیل محسوس کروایا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں ہوا کو چیرتے ہوئے کہا، اگر اس بزرگ کی محبت ہی اس کا ایمان ہے تو میں اس محبت کو ہی ختم کر دوں گا۔ جب یہ سہارا ہی نہیں رہے گا تو وہ لڑکی میری پناہ میں آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس نے اپنی پوری شیطانی طاقت لگائی اور ایک تیز طوفانی کی شکل میں اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی طرف بڑھائی جہاں کیم دین تنہا آرام کر رہے تھے۔ گھر میں سکون تھا۔ کیم دین آنکھیں بند کیے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اپنی پیاری بیٹی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں گمان بھی نہ تھا کہ ان پر آسمان سے عذاب نازل ہونے والا ہے۔ جن ملزار ہوا کی رفتار سے گھر کے اندر داخل ہوا، اس کی نیلی روشنی اب غصے سے مارے خون کے رنگ میں بدل چکی تھی۔ اس نے پل بھر میں اپنی جادوئی طاقت سے کیم دین کے سینے پر زوردار وار کیا۔ وہ وار اتنا شدید اور اچانک تھا کہ کیم دین کو ہوش سنبھالنے کا بھی موقع نہ ملا۔ بس ایک دبی ہوئی آہ نکلی اور ایمان اور سادگی کا وہ نورانی وجود ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ ان کی روح نے ان کے پاک جسم کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ جن ملزار کیم دین کو بے جان دیکھ کر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہوا میں غائب ہو گیا۔ اس کے دل میں اطمینان تھا کہ اب زارا تنہا ہو گئی ہے۔ اب زارا تجھے کون سہارا دے گا؟ تو اپنی دولت اور اپنے ایمان کی بات کرتی تھی، اب تو لاچار اور تجھ پر صرف میرا حق ہوگا۔ تجھے میری مدد قبول کرنی پڑے گی۔ گھر میں ایک گہری خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ کمرے میں ابھی بھی زارا کے بنائے ہوئے عطر کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن اب اس گھر کی برکت چلی گئی تھی۔ ادھر زارا نے جیسے ہی آخری شیشی بیچی، اچانک اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ ابو، یا اللہ، ابو ٹھیک تو ہوں گے؟ وہ اپنے کام کو ادھورا چھوڑ کر تیزی سے گھر کی طرف دوڑی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی زارا اپنے گھر کے قریب پہنچی، دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ وہ تیزی سے اندر گئی۔ ابو میں آ گئی۔ اس نے پیار سے انہیں جگانا چاہا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ ان کے ماتھے کو چھوا، زارا کی روح تک سرد ہو گئی۔ جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ایمان اور سادگی کا وہ نورانی وجود اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا، چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ زارا کے ہونٹوں سے ایک درد بھری چیخ نکلی، یا اللہ، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے ابو کہاں چلے گئے؟ وہ اپنے والد کے ہاتھ تھامے بھٹکتی رہی۔ اس کی چیخ سن کر آس پاس کے پڑوسی دوڑتے ہوئے آئے۔ گاؤں کی عورتیں بھی آئیں اور انہیں زارا کو سنبھالنے میں بہت مشکل ہوئی۔ گاؤں کے بزرگ آ کر کیم دین صاحب کے چہرے پر نظر ڈالے اور سب نے ایک ہی بات کہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیم دین صاحب جو اپنی حلال کمائی اور نیک نیتی کے لیے مشہور تھے، ان کے جنازے میں پورا گاؤں شامل ہوا۔ گاؤں والوں نے مل کر ان کے پاک جسم کو غسل دیا، کفن پہنایا اور اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار کیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ کیم دین کو قبرستان لے جایا گیا جہاں سب کی آنکھیں نم تھیں۔ گاؤں والوں نے زارا کو سہارا دیا اور جنازے کی نماز جنازہ اور دعاؤں کے بعد کیم دین صاحب کو خاک میں سپرد کر دیا گیا۔ زارا اپنے ابو کی قبر کی مٹی کو دیکھتی رہی۔ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ ادھر پہاڑوں کے اس پار جہاں نیلا جن ملزار کا ٹھکانہ تھا، وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب ہو کر بہت خوش تھا۔ جب کیم دین کی روح ان کے جسم سے جدا ہوئی تو جن ملزار نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ ہوا میں زوردار قہقہ لگایا، ہاں ہاں ہاں، آخر کار اب زارا کا سہارا چلا گیا۔
اب وہ کس کے بھروسے رہے گی؟ جب وہ بالکل لاچار ہو جائے گی تو میں اس کے سامنے دوبارہ دولت اور طاقت کا ڈھیر لگا دوں گا۔ وہ زارا پر مکمل قابو پانے کا خوف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی شیطانی ضد تھی، زارا کو حاصل کرنا۔ قیام الدین صاحب کی وفات کے بعد اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں ماتم کا عالم چھا گیا۔ زارا اب دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اپنے ابو کی یاد میں غمگین رہتی۔ اگلے 2-3 دن زارا کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ صبح اٹھتی، فجر کی نماز پڑھتی اور پھر اپنے ابو کے خالی بستر کو دیکھتی رہتی۔ نہ تو وہ رسوئی میں جا کر ناشتہ تیار کرتی اور نہ ہی اس چھوٹے سے کمرے میں جاتی جہاں گلاب کی پھٹکڑیاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حلال روزی کمانے کا کام بالکل رک گیا تھا۔ عطر کی شیشیاں، گلاب کے پانی کے برتن، سب اندھیرے میں پڑے تھے۔ زارا کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ سوچتی، یا اللہ، اب میں کیسے جیوں؟ میرا سہارا چلا گیا۔ لیکن پھر اسے اپنے ابو کی نصیحتیں یاد آئی، بیٹی صبر کرو، جو اللہ کرتا ہے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ حلال کمائی کبھی نہ چھوڑنا، یہی ہمارا ایمان ہے۔ 3 دن بعد سورج نکلتے ہی زارا نے گہرا سانس لیا، وضو کیا، تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرے صبر کو مضبوط کر، میرے ابو کی امانت عطر کا کام سنبھالنے کی طاقت دے تاکہ میں حلال روزی پر قائم رہ سکوں۔ اگلے دن زارا نے اپنے آنسو پونچھے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور عطر بنانے والے کمرے میں گئی۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پھر سے گلاب کی پنکھڑیاں ابالی۔ جب پاک اور خوشبودار مہک کمرے میں پھیلی تو زارا کے دل کو سکون ملا۔ اس نے جلدی جلدی گلاب کا پانی اور عطر کی چھوٹی چھوٹی شیشیاں تیار کی۔ یہ کام اب صرف روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھا بلکہ یہ اس کے ابو کی امانت تھا۔ زارا نے اپنا پرانا تھیلا لیا، اپنے ابو کی قبر کی طرف رک کر دعا کی اور حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکل گئی۔ زارا اپنے عطر کو بیچتی ہوئی پہاڑی راستے کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سے اسے خطرہ محسوس ہوا۔ اس نے فوراً کلمہ شہادت پڑھا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ تبھی اس کے بالکل سامنے نیلا جن ملزال ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح جل رہی تھی اور اس کے جسم سے ناپاک غصے کی تپش آ رہی تھی۔ زارا، تم پھر واپس آ گئی ہو، تمہیں میرے عشق کو قبول کرنا ہوگا۔ اب تمہارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ جن کی آواز چیخ جیسی تھی۔ اس سے پہلے کہ زارا کچھ کہتی، جن نے غصاہی کی۔ وہ تیزی سے زارا کی طرف جھپکا اور اس کا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں تم سے عشق کرتا ہوں، تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، تم میری ہو۔ جن نے زارا کے ساتھ غلط حرکت شروع کر دی۔ زارا خوف اور غصے سے کانپ اٹھی۔ وہ جن کے شکنجے سے چھوٹنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ اسے کھینچ تان میں زارا کا ہاتھ اپنے پرانے تھیلے پر پڑا جس میں گلاب کا پانی اور عطر کی شیشیاں تھیں۔ زارا نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے ابو کی حلال محنت کی برکت یاد آئی۔ اس نے ایک آخری کوشش میں اپنے ہاتھ میں آئی عطر کی ایک شیشی کھول لی اور بسم اللہ کہہ کر اس حلال کمائی کے عطر کو پوری طاقت سے جن ملزار کے وجود پر چھڑک دیا۔ جیسے ہی پاک گلاب اور حلال کمائی کی خوشبو والا عطر جن ملزار کے ناپاک جسم سے ٹکرایا، ایک عجیب منظر پیش آیا۔ جن ملزار کا سارا نیلا وجود اچانک سرخ ہو گیا اور پھر ایسا لگا جیسے اس میں تیزاب ڈال دیا گیا ہو۔ اس کے جسم سے زوردار دھواں اٹھنے لگا۔ وہ بھولاکائے طریقے سے چیخنے لگا، آہا، یہ کیا کیا؟ یہ کیسی آگ ہے؟ یہ تو پاک خوشبو ہے، مجھے جلا رہی ہے۔ جن کا جسم پانی کی طرح پگھلنے لگا۔ زارا کا عطر جو نیک نیت اور والد کی دعا سے بنا تھا، جن کے لیے عذاب بن گیا۔ ملزار شدید درد اور خوفناک چیخ کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا شیطانی وجود مکمل طور پر جل کر خاک ہو گیا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ اب وہاں صرف زارا کھڑی تھی۔ زارا کے پاس پاک عطر کی برکت سے جن ملزار کا شیطانی وجود جل کر ختم ہو گیا۔ زارا نے اپنے ایمان اور حلال کمائی کی طاقت سے شیطان کو شکست دے دی۔